इस पुष्ट को यूनुस नबी के निशान के सिवा और कोई निशान न दिया जाएगा। आज की सुबह खुदावन की जिंदगी बख्श पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11 बाब 29 से 32वीं आयत तक। और जब बड़ा हजूम जमा होता जाता था तो वो कहने लगा कि ये पुष्ट एक बुरी पुष्ट है। निशान की तालब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे दिया ना जाएगा, क्योंकि जैसा यूनुस अहले ननवा के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्न इंसान भी इस पुष्ट के लिए होगा। अदालत के दिन जुनूब की मलका इस पुष्ट के आदमियों के साथ उठ खड़ी होगी और उनको मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो जमीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने आई थी। और देखो, यहां वो है जो सुलेमान से बढ़कर है। नैनवा के आदमी अदालत के दिन इस पुष्ट के साथ उठ खड़े होंगे और उसे मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मुनादी पर तौबा की। और देखो, यहां वो है जो यूनुस से बढ़कर है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज मोमिनीन, खुदावन खुदाए कदूस, अब्दियत का बाप, सुलह सलामती का शहजादा, आज हम उसका शुक्र अदा करते हैं, उसकी हम्द करते हैं कि उसने हमें एक नया दिन अता कर दिया है। और आज खुदावन हमें तौबा की दावत देता है। खुदावन खुदा हमें तौबा के लिए बुलाता है कि हम उसकी तरफ रुजू लाएं और तौबा करें। यूनुस नबी को नैनवा के लोगों के पास भेजा गया, जब नैनवा के लोग पूरी तरह गुनाह में फंस चुके थे। नैनवा में गुनाह बढ़ चुका था, तो खुदावन ने यूनुस नबी को भेजा कि वो नैनवा के लोगों को कहे कि नैनवा बर्बाद होने वाला है, नैनवा शहर तबाह हो जाएगा, तौबा करो और रोजा रखो। तो जब नैनवा के लोगों ने यूनुस नबी की मुनादी सुनी तो उस पर उन्होंने तौबा की। उन्होंने टाट ओढ़ा, राख पर बैठे और रोजा रखा। और जब ये बात नैनवा के बादशाह तक पहुंची, शाही वक्त तक पहुंची, तो उसने अपना शाही लिबास उतार दिया और अपने जिस्म पर टाट ओढ़ा और राख पर बैठा और अपने सर में राख डाली और रोजे का ऐलान किया। और साथ ये भी ऐलान किया कि कोई चरिंद, कोई परिंद, कोई जानवर ना कुछ खाएगा ना पिएगा। इंसानों के साथ साथ जानवरों ने, परिंदों ने, सब ने रोजा रखा। और खुदावंद खुदा को उनकी ये बात पसंद आ गई। उन्होंने रोजा इसीलिए रखा कि शायद खुदावंद को ये पसंद आ जाए और वो जो आफत हम पर लाने वाला है वो हमसे टल जाए। अजीज मोमिनीन, उनके रोजा रखने पर, उनकी गिरियाजारी पर, उनकी तौबा पर खुदावंद खुदा ने उनकी सुन ली। और जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवशों से तायब हो गए, तो खुदा उस अजाब से पछताया जो उसने उन पर लाने को कहा था और उसे लाया नहीं। अजीजों, कि ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक निशान है तौबा का।
کہ ہم توبہ کریں۔ آج ہمیں بھی نینوا کے شہر کی طرح آج خدا ہمیں نینوا کے لوگوں کی طرح موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں، روزہ رکھیں، مقدس محفل کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے قریب لائیں۔ عزیز مومنین، اسی میں میری بہنوں، میرے بھائیوں، آئیں میرے ساتھ مل کر خداوند کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند خدا کے حضور گریہ زاری کریں، اس کے حضور دعا کریں کہ پیارا خداوند خدا ہماری اس جو اس نے ہمیں تعلیم دی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم راہ پر بیٹھے اپنی شاہی لباسوں کو اتار دیں، اپنے جو دنیاوی سوچوں میں ہم بادشاہ بنے پھرتے ہیں، دولت کو اپنا بادشاہ سمجھ رکھا ہے، اس کو ترک کریں اور خداوند کی حضوری میں جھکیں اور حلیمی اختیار کریں۔ اے قدوس رب الفاظ بحر و بر کے خالق اور مالک، شاہ دو جہاں، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں پیارے خداوند خدا، جو تو نے ہمیں آج ایک نیا دن عطا کر دیا ہے، ہماری زندگی میں ایک اور صبح طلوع کر دی ہے۔ پیارے خداوند خدا، آج ہم اس نئی روشنی میں جو سورج نے ہم پر انڈیلی ہے، اس نئی روشنی میں اس گناہ کی تاریکی سے نکل جائیں جو ہمیں اندھیرے کی طرف دھکیلتی ہے، اس اندھیرے، اس روشنی میں ثابت قدم رہیں جو ہمیں نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اے قدوس خداوند خدا، ہم تیرے گنہگار بچے تیرے چرنوں میں آتے ہیں۔ پیارے خداوند خدا، تو نے یونس نبی کو نینوا کے لوگوں کے پاس بھیجا کہ نینوا برباد ہونے والا ہے، توبہ کریں اور اپنی بری روشوں کو چھوڑ دیں۔ میرے خداوند خدا، آج بھی تیرا کلام، آج بھی تیرے بہت سے لوگ جو تیرے نام کی منادی کرتے ہیں، تیرے کلام کی منادی کرتے ہیں، آج بھی ہم تک وہ تیرا پیغام پہنچتا ہے کہ ہم میرے خداوند خدا بری روشوں کو چھوڑ دیں، برے کاموں کو چھوڑ دیں اور تیری طرف مائل ہو جائیں اور توبہ کریں۔ میرے خداوند خدا، ان روزوں کے ایام میں ہمیں میرے خداوند خدا توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہم اپنی ساری بری روشوں، بری عادتوں اور گناہ آلودہ زندگی سے توبہ کریں اور نیکی کی طرف بڑھیں، نیک کاموں کی طرف اپنے آپ کو بڑھائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنے۔ ہمارے قول و فعل سے پیارے خداوند خدا تجھے خوشی ملے، ہمارا قول و فعل تجھے پسند آئے اور پیارے خداوند خدا وہ عذاب جو تو اپنے گناہ گاروں پر انڈیلنے کو ہے، پیارے خداوند خدا ان کی توبہ کو قبول فرمائے اور یسوع راجا تو ان کو معاف کر دے۔ آج ہم بھی میرے خداوند خدا نینوا کے لوگوں کی طرح تیرے حضور جھکتے ہیں، تیرے حضور سر مسجود ہوتے ہیں۔ میرے خداوند خدا تو ہمارے سجدوں کو قبول فرما لے۔ اس وقت جن گھرانوں میں تیرے بچے اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں، میرے خداوند خدا جو میرے ساتھ دعا میں ہیں، میرے خداوند تو ان کے سجدوں کو قبول فرما لے، ان کی آہوں کو سن لے، ان کی منت کو سن لے، ان کی فریاد کو سن لے اور پیارے خداوند خدا ان پر اپنا پاک روح انجیل دے، پاک روح کا مسح لگا دے، تاکہ یہ اپنی ساری وہ روشوں جو پیارے خداوند خدا تجھے ناخوش کرتی ہیں، وہ عادتیں جو تجھے پسند نہیں ہیں، اس کو چھوڑ دیں اور تیری پسند کا روزہ رکھیں۔ پیارے خداوند خدا کج روی کی کڑیوں کو توڑ دیں اور اپنی روٹی دوسروں کے لیے توڑیں اور پیارے خداوند خدا تیرے نام کو ہمیشہ دھن باد کہتے رہیں۔ پیارے خداوند خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری نوجوان نسل کو
پیارے خداوند خدا جو دنیاوی سوچ و فکروں میں، دنیاوی لالچ میں بکھری ہوئی ہے، پیارے خداوند خدا تو ان کو اپنی طرف آنے کا موقع دے، ان کو اپنی طرف مائل کر دے، ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ پیارے خداوند خدا وہ دنیاوی سوچ و فکر میں جو پڑی ہوئی ہے، جو دنیاوی شان و شوکت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس کو ترک کرے اور پیارے خداوند خدا تیری ہی طرف اپنے قدموں کو بڑھائے، تیری طرف اپنے دھیان کو لگائے، اپنی سوچ و فکر کو تیری طرف مائل کر دیں اور پیارے خداوند خدا تیرے شاگرد بنے، تیرے سچے پیروکار بنے اور پیارے خداوند خدا تیرے حکموں پر چلے۔ بخش دے پیارے خداوند خدا وہ اپنے آپ کو بدلے اور ان کی یہ ساری روشیں تجھے پسند آئے، جو پیارے خداوند جس کو وہ ترک کرتے ہیں پیارے خداوند خدا، تو ان کو بھی جو پیارے خداوند خدا کبھی سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایک خدا ہے، ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، کوئی ہے جو ہمیں ہر وقت ہماری سانسوں کا مالک ہے، کوئی ہے جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں، کوئی تو ہے جس کی وجہ سے ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں۔ پیارے خداوند خدا وہ تجھے پہچان لے، پیارے خداوند خدا تو ہماری روحانی آنکھوں کو کھول دے، ہمیں روحانی آنکھوں میں روشنی عطا کر دے، تاکہ ہم تجھے دیکھ سکیں، تجھے پہچان سکیں، تیرے کلام کو سن سکیں، پڑھ سکیں اور اس پر عملی پیرا اپنا سکیں۔ تیرے خداوند خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے حکموں پر چلیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دے، تیرے نام کی پرستش کر سکیں۔ ہماری منت، ہماری فریاد کو سن اور قبول فرما۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام سے، آمین۔ عزیز مومنین، خداوند آپ کے گھرانوں میں، آپ کی زندگیوں میں آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت سی برکات کو انجھیلے۔ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، خود بھی لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ خداوند کے نام کو اور زیادہ عزت اور جلال ملے اور خداوند کے نام کی اور زیادہ ستائش ہو، آمین۔